اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورة البقرہ آیا نمبر 47-48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات کی تجزیہ اور ترکیب کے سلسلے میں جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، اس میں آج ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیا نمبر 47۔ آپ کو آیت اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم آیات کو پارٹس میں، حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آیت کا پہلا حصہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم کلرز کی مدد سے حروف اسماء اور افعال کو پہچانیں گے۔ ریڈ کلرز میں حروف ہیں، بلو کلر میں تمام آپ کو اسماء نظر آ رہے ہیں، اور گرین کلر میں فعل نظر آ رہا ہے۔ مجرور متصل ضمیر مثال کے طور پر علیکم تو میں جو کم کی ضمیر ہے وہ آپ کو اورنج کلر کی نظر آ رہی ہے، اور نعمتی میں یا کی ضمیر۔ منصوب متصل جو ہے وہ اورنج کلر میں، اور فعل کے ساتھ جو مرفوع متصل ضمیر ہے جو کہ فاعل ہوگی وہ آپ کو سیان کلر میں نظر آ رہی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہے۔ جب بھی حرف ندا آئے گا تو اس کے آگے اس کا منادا ہوگا۔ یہاں منادا ہمارا مضاف ہے، اور منادا مضاف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو بنی مضاف اور اسرائیل ایک غیر منصرف اسم جس کی حالت جر جو ہے وہ ہمیں لام پر فتحہ کی صورت میں نظر آ رہی ہے، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر منادا بنے گا۔ گرامر کے ماہرین کے مطابق وہ کنسیڈر کرتے ہیں حرف ندا یا کو قائم مقام ادعو فعل کے۔ ادعو فعل جو ہے یہ 13واں صیغہ ہے واحد متکلم کا، اور یہ صیغہ فعل مضارع کے ان 3 صیغوں میں ہے جن کا فاعل ہمیشہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہاں اندر فاعل انا ہے، فعل فاعل اور ہمارا منادا جو کہ اب قائم مقام مفعول بھی ہے، مل کر یہ سب جملہ فعلیہ بنے، اور جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہمارا بنا ندا۔ جب ندا ہوگی تو آگے اس کا جواب ندا ہوگا۔ جواب ندا ہمارا اذکروا سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور علیکم تک، یہ پورا ایک جملہ ہے جو کہ سٹارٹ ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے اذکروا فعل کے ساتھ۔ اذکروا فعل جو ہے دال کاف را مادہ ہے باب نون سے، جمع مذکر کا یہ صیغہ ہے، اور اس میں یہ فعل امر ہے۔ اور یہاں جو واو کی آپ کو سیان کلر میں جو واو نظر آ رہا ہے وہ فاعل ہے، مرفوع ضمیر ہے فاعل کی۔ اذکروا فعل امر پلس فاعل۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اذکروا تم یاد کرو، تم سب یاد کرو۔ تو کیا یاد کرنا ہے؟ تو آگے آپ کو مفعول نظر آ رہا ہے، جو یاد کرنا ہے وہ مفعول ہے۔
نعمتی، نعمتی جو ہے وہ مضاف و مضاف الیہ کا مرکب ہے، اسم پلس اسم ہے، یعنی کہ ایک اسم ہے اور دوسرا ضمیر ہے۔ یا متکلم یہ ہمیشہ اپنے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس سے پیچھے کسرہ ہو، تو مفعول کی جو محلن جو حالت ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ ہمیں تا پر کسرہ جو نظر آ رہی ہے وہ یا کی ڈیمانڈ ہے۔ تو نعمتی ہمارا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول ہے، لیکن آگے ہمیں اس کے بعد آگے التی نظر آ رہا ہے، تو ہم نعمتی کو جو کہ مفعول ہے اسے ہم موصوف کہیں گے، اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے۔ التی جب معرفہ کے بعد آتا ہے تو عام طور پر وہ صفت بنتا ہے۔ التی اس میں موصول ہے، واحد مؤنث، کیونکہ نعمہ مؤنث ہے اور اسی کی صفت ہے، اور موصوف صفت ہمیشہ اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے۔ التی اس میں موصول جب آئے گا تو اس کا آگے ایک صلہ ہوگا، اور عام طور پر جملہ ہوگا، عام طور پر جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ تو آگے آپ دیکھیے کہ آپ کو انعمتو، ٹھیک ہے، یہ ایک فعل نظر آ رہا ہے جو کہ فعل ماضی ہے، نون عین مام میم مادہ ہے اور باب افعال سے آیا ہے۔ انعما ینعم انعامن، وہاں سے یہ یہاں پر جو سیان کلر میں تا ضمہ تو کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کی مرفوع ضمیر ہے جو کہ فاعل ہے، اور انعما آپ کا فعل ہے، تو فعل اور فاعل ملا۔ آگے ہمیں نظر آ رہا ہے ایک حرف جار علا، اور جب بھی حرف جار آئے گا تو اس کے ساتھ ایک اسم ہوگا جو کہ مجرور ہوگا، تو کم جو ہے وہ آپ کو اورنج کلر میں متصل مجرور ضمیر نظر آ رہی ہے، تو علیکم، علیکم جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل بنا، اور انعمتو فعل فاعل علیکم متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنا، اور جملہ فعلیہ ہو کر یہ التی کے لیے اب صلہ بن گیا ہے، اور اس میں موصول التی اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ نعمہ کے لیے صفت کا کام دے گی، یہ صفت ہے، اور نعمتی مضاف مضاف الیہ موصوف اپنی صفت سے مل کر اب یہ مفعول بھی بنا اذکروا فعل کے لیے۔ اذکروا فعل اپنے فاعل واو کی ضمیر اور اپنے مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ بنا، اور پھر یہ ہوا ندا کے لیے جواب ندا، ندا اور جواب ندا مل کر اب یہ ایک جملہ ندائیہ بن گیا۔ اس کا یہاں تک کا ترجمہ ہوگا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت کے دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرے حصے میں آپ دیکھیے آپ کو اسی طرح کلرز میں اسماء، افعال اور حروف نظر آ رہے ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، واو عطف ہے، حرف عطف ہے، یعنی اب آگے کا جو جملہ ہوگا وہ ہمارا معطوف ہوگا، اور ہمارا معطوف علیہ ہمارا پیچھے ہوگا۔ اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ واو حرف عطف کے بعد جملہ شروع ہو رہا ہے انا سے، اور انا اور انا یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں، جملہ اسمیہ میں تاکید ڈالتے ہیں۔ انا جملے کو جملہ رہنے دیتا ہے، جبکہ انا جو ہے وہ جملے کو مصدر میں اور یا مفرد میں تبدیل کر دیتا ہے، اور مفرد میں کر کے مصدر کی تعویل میں کر کے، اور اس کو کچھ نہ کچھ پھر اس کا مقام ہوگا، یعنی اب جملہ جملہ نہیں رہے گا، یہ مفرد بن جائے گا، اور اس مفرد کو ہم پیچھے مفرد پر معطوف کریں گے جو کہ نعمہ، جو کہ ہمارا مفعول بھی ہے اذکروا فعل کے لیے۔ انا کے بعد جو ہے انا کا اسم آتا ہے، تو یہاں آپ کو منصوب ضمیر متصل نظر آ رہی ہے، یا کی ضمیر جو کہ پرپل کلر میں ہے، تو انی حرف از حروف انا حرف از حروف مشبہ بالفعل پلس اسم انا یا جو کہ منصوب فارم ہے۔ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں خبر انا نظر آئے گی، یعنی انی ہمارا حرف ہو گیا، اور ساتھ میں یا جو ہے وہ ہمارا اسم انا ہوا۔ آگے ہمیں خبر انا دیکھنا ہے۔ خبر انا ہمیں ایک جملے کی صورت میں نظر آ رہا ہے، فضلتکم علی العالمین۔ فضلت فا ضاد لام مادہ ہے، اور یہ یہاں باب تفعیل سے آیا ہے، فضل یفضل تفضیلا۔ اس میں آپ کو تا سیان کلر میں تا پیشتو کی جو ضمیر نظر آ رہی ہے وہ فاعل ہے، ہمارا مرفوع ہے، اور فضلتو جو ہے وہ ہمارا 13واں صیغہ ہے۔ کم جو ہے ساتھ میں
جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر آتی ہے، اٹیچ ضمیر آتی ہے، تو وہ منصوب ہوتی ہے اور وہ مفعول بنتی ہے. تو کم کی ضمیر جو ہے وہ منصوب متصل ضمیر ہے پرپل کلر میں، جو کہ مفعول ہے. تو فضلت فعل فاعل اور کم جو ہے مفعول بھی کی ضمیر مل کر. اب یہ کیا بنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں حرف جارہ الا نظر آ رہا ہے، جو کہ آپ کا ریڈ کلر میں حرف ہے. الا حرف جارہ ہے، اس کے ساتھ ایک اسم نظر آ رہا ہے. جب بھی حرف جارہ آئے گا تو آگے اسم آئے گا، جو کہ بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، العالمین، جو کہ اسم الفاعل ہے. عالم کی جمع عالمون، عالمون، اور پھر اس کی مجرور فارم ہے الا حرف جارہ کی وجہ سے عالمین. حرف جارہ اپنے مجرور سے مل کر اب یہ متعلق فعل بنا فضلت فعل کے لیے، اور فعل فاعل مفعول بھی اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، جو کہ محلاً مرفوع ہے، کیونکہ خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو اس جملے کا جو اعراب ہوگا وہ مرفوع ہوگا. اب انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم کے ساتھ، جو کہ یا کی ضمیر ہے، پلس خبر انا جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے، مل کر یہ جملہ اسمیہ بنا. اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ عطف ہوا. ٹھیک ہے، کس پر عطف ہوا؟ جو پچھلے حصے میں ہم نے نعمہ دیکھا تھا، جو کہ مفعول بھی بنا تھا، نعمتی مضاف مضاف الیہ مل کر. تو نعمہ جو آپ کا موصوف ہے اس پر یہ عطف ہوا. وہاں عطف وہ معطوف الیہ ہوا، واو حرف عطف ہے، اور یہ جملہ ہمارا عطف ہوا، اور یہ مل کر جو ہے پھر اب بنا مفعول بھی. اور جو ہے اب آپ کا جملہ جو ہے وہ مکمل ہوا. اور یہاں تک ہونے کے بعد اب ہم اس کا مکمل ترجمہ دیکھتے ہیں. اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہے، اور بے شک میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی. فضلت آیا نمبر 47 میں جو آپ کو فعل نظر آ رہا ہے، یہ فعل ماضی کے ان 12 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ فعل کے ساتھ لگا ہوگا، یعنی اس کی بناوٹ میں ہوگا. تو تا دماتو سیان کلر میں جو نظر آ رہا ہے وہ اس فضلتو کا فاعل ہے، جو کہ مرفوع ہے. الحمدللہ. آیا نمبر 48 سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے ہم اس آیت کو حصوں میں تقسیم کریں گے. تو اس آیت کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے. رنگوں کی مدد سے آپ کلمات کو پہچانیں گے. پھر اب ہم اس کا ترکیب اور تجزیہ سٹارٹ کرتے ہیں. واو حرف عطف ہے. اتقو، واو قاف یا مادہ باب افتعال، اور یہ فعل امر کا صیغہ ہے. یہاں مادے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفیف مفروق ہیں. تو لفیف مفروق کے قواعد لاگو ہوں گے. باب امر کے آپ قواعد جو ہیں وہ یہاں پر لاگو کریں گے، اور باب افتعال کے قاعدے لگنے کے بعد آپ کو موجودہ صیغہ، تبدیل شدہ صیغہ سامنے آپ کے ہے اتقو. باب افتعال کا ایک خاص قاعدہ ہے جو ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ باب افتعال میں اگر فا کلمے پر حرف علت ہو، جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے واو قافیہ میں واو، تو حرف علت کو تا میں بدل کر باب کی تا میں اس کا ادغام کر دیا جاتا ہے. یہ باب افتعال کا خاص قاعدہ ہے. یہاں آپ کو سیان کلر میں جو واو نظر آ رہا ہے، واو کی ضمیر، یہ فاعل ہے جو کہ مرفوع ہے. فعل امر با فاعل، اتقو فعل امر با فاعل واو کی ضمیر. آگے ہمیں ایک اسم نظر آ رہا ہے منصوب حالت میں، جو کہ نکرہ ہے یومن، جو اتقو کے لیے موصوف ہے. یومن کے فوراً بعد ہمیں ایک جملہ نظر آ رہا ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا. تو جب بھی نکرہ کے بعد جملہ آتا ہے تو وہ جملہ عموماً اس نکرہ اسم کی صفت بنتا ہے. تو اب ہم یہاں یومن جو ہمارا نکرہ منصوب ہے وہ موصوف ہوا، اور آگے اس کی صفت ہے. صفت کو ہم انالائز کرتے ہیں. لا حرف نفی، تجزی فعل مضارع معروف، جیم زا یا مادہ، باب ضاد، ناقص یائی.
یہ چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اور یہ فعل مضارع کے ان دو صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل اندر بھی آ سکتا ہے اور باہر بھی آ سکتا ہے۔ تو ہمیں تجزی فعل کے فوراً بعد ایک مرفوع اسم نظر آ رہا ہے، اور جو رفع ہم نے پہچانی وہ ضمتین سے پہچانی ہے، نفسن۔ تو تجزی فعل مضارع معروف اور نفسن تجزی کے لیے فاعل ہے جو کہ مرفوع ہے۔ آگے ہے حرف جارہ عن، اور جب بھی حرف جارہ آئے گا تو اس سے آگے ایک مجرور اسم ہمیں ملتا ہے، نفسن مجرور اسم۔ حرف جارہ اپنے مجرور اسم کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہوگا تجزی فعل کے۔ آگے ہمیں پھر ایک منصوب بلو کلر میں اسم نظر آ رہا ہے، شیئن۔ گرامر کے ماہرین کے مطابق شیئن ایک محذوف مفعول مطلق جزاءً کی صفت ہے، لیکن یہاں ہم ایک سادہ اصول یاد رکھ لیتے ہیں کہ مفعول مطلق کو جب بھی ہم منفی جملے میں لانا چاہتے ہیں تو شیئن عموماً عام طور پر مفعول مطلق بن کر منفی جملے میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تجزی فعل اپنے فاعل نفسن، اپنے متعلق ان نفسن اور اپنے مفعول مطلق شیئن کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت بنا یومن موصوف کے لیے۔ موصوف یومن چونکہ منصوب ہے تو ہم اس جملہ فعلیہ خبریہ کو جو کہ صفت ہے اس کو ہم محلاً منصوب کہیں گے، کیونکہ صفت جو ہے وہ ہمیشہ اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے۔ یومن موصوف اپنی صفت جو کہ ایک جملہ ہے سے مل کر مفعول بھی بنا فعل امر اتقو کے لیے۔ فعل امر اتقو اپنے فاعل واو کی ضمیر اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جو کہ ایک مرکب توصیفی ہے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا ایک حصہ مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرا حصہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کلرز سے کلمات کو پہچانیں گی۔ واو حرف عطف ہے ریڈ کلر میں، تو اب ہم اپنے پچھلے جملے کو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا کو معطوف علیہ کہیں گے، اور آگے اب ہمارا معطوف آ رہا ہے حرف عطف کے بعد۔ حرف عطف کے بعد آپ دیکھیں گے لا حرف نفی ہے، آگے ہمیں نظر آ رہا ہے یقبلو۔ یقبلو قاف با لام مادہ ہے، باب سین سے، علامت مضارع ضمہ کے ساتھ، اور عین کلمہ آپ کو فتحہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ جب علامت مضارع ضمہ کے ساتھ ہو تو دو ممکنات ہیں، دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو یہ مزید فی یا مجہول، لیکن چونکہ عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ ہے، تو یہ ہمارا فعل مجہول ہے۔ فعل مجہول کے ساتھ اس کا نائب الفاعل ہوتا ہے، تو یقبلو جو ہے وہ پہلا صیغہ ہے، اور یہ صیغہ فعل مضارع کے ان دو صیغوں میں ہے جن کا نائب الفاعل اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا ہمیں کوئی اسم مرفوع نظر آ رہا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں منہا، من حرف جار، ہاں آپ کو اورنج کلر میں ضمیر متصل مجرور نظر آ رہی ہے، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے یقبلو فعل کے، فعل مجہول کے، اور آگے ہمیں ایک اسم مرفوع نظر آ رہا ہے شفاعتن۔ شفاعتن یقبلو کے لیے نائب الفاعل ہوگا۔ شفاعتن مؤنث ہے غیر حقیقی، لیکن یہاں ہمیں فعل کا پہلا صیغہ واحد مذکر نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شفاعتن غیر حقیقی مؤنث ہے، اور جب غیر حقیقی مؤنث فاعل ہو تو ہم پہلا صیغہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور چوتھا صیغہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، دونوں چوائسز ہیں، تو یہاں پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یقبلو فعل مجہول، فعل مضارع مجہول اپنے متعلق منہا اور اپنے نائب الفاعل شفاعتن کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور اس کو ہم معطوف کریں گے اپنے پچھلے حصے کی طرف۔ آگے اب دیکھیے آپ کو پھر واو حرف عطف نظر آ رہا ہے، اور سیم ترکیب ہے لا حرف نفی، یخذو حمزہ خا ذال مادہ ہے،
اور مادے میں چونکہ حمزہ آ رہا ہے تو یہ محموز الفا ہے، پہلا صیغہ ہے، تو اسی طرح ہمیں نائب الفاعل باہر بھی مل سکتا ہے اور اندر بھی مل سکتا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی اسم ملتا ہے مرفوع، منہا جار مجرور، من حرف جارہ، ہا ضمیر متصل مجرور، یہ متعلق فعل ہوا، فعل مضارع مجہول یوخذو کے۔ عدل ایک اسم ہے جو کہ عین دال لام مادہ باب دواد، اور یہ اسم ذات ہے، یہ نائب الفاعل ہوگا یوخذو فعل کے لیے۔ یوخذو نائب فعل مجہول، فعل مضارع مجہول اپنے متعلق منہا اور اپنے نائب الفاعل عدل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور ہم اس کو کہیں گے یہ معطوف ثانی ہے۔ اب ہم اور آگے چلتے ہیں تو ہمیں پھر ایک حرف عطف نظر آ رہا ہے، واو حرف عطف، لا حرف نفی، جو کہ یہاں پر تاکید کے لیے آیا ہے، حرف نفی للتاکید۔ میرون کلر میں ہمیں ایک منفصل مرفوع ضمیر نظر آ رہی ہے ہم، جو کہ مبتدا ہوگی۔ آگے ہمیں ینصرون نظر مل رہا ہے، جو کہ ینصرون فعل ہے، علامت مضارع ضمہ کے ساتھ ہے، اور واو نون جمع ہے، تو یہ فعل مجہول ہے، نون صاد را مادہ اور باب نون سے ہے، فعل مضارع مجہول۔ یہاں جو سیان کلر میں واو کی ضمیر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نائب الفاعل ہے ینصرون کے لیے، اور یہ ایک سادہ جملہ فعلیہ بنا، فعل با فاعل۔ اب چونکہ جملے کو ہم خبر بنا رہے ہیں ہم مبتدا کے لیے، تو اس میں ضمیر عائد ایک ہک کا ہونا ضروری ہے جو اس کو جوڑے اپنے مبتدا کے ساتھ۔ تو ینصرون میں جو واو کی ضمیر سیان کلر میں ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہک کا کام کرے گی، عائد ہے ہم مبتدا کے لیے۔ ایک اور پوائنٹ کہ ینصرون جو ہے یہ صیغہ فعل مضارع کے ان 9 صیغوں میں سے ہیں جن کا نائب الفاعل جو ہے وہ فعل کے ساتھ لگا ہوگا، یعنی اس کی بناوٹ میں موجود ہوگا، جو کہ ہمیں سیان کلر کی واو ضمیر نظر آ رہی ہے اور جو کہ مرفوع ہے۔ ینصرون سادہ جملہ فعلیہ، یہ خبر بنا ہم مبتدا کے لیے، اور خبر کی اعرابی حالت مرفوع ہوتی ہے، تو یہاں یہ محلن مرفوع ہوگا۔ ہم مبتدا اپنی خبر ینصرون سادہ جملہ فعلیہ کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور اس کو ہم معطوف ثالث کہیں گے۔ اب ہمارا پہلا حصہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، معطوف علیہ، اپنے معطوفات وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ معطوف اول، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ معطوف ثانی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ معطوف ثالث کے ساتھ مل کر یہ ہمارا ایک جملہ معطوفہ بنا، اور الحمدللہ یہاں تک ہماری ترکیب اور تجزیہ مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ اور تم اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ الحمدللہ باذن تعالیٰ آیت نمبر 47 and 48 کمپلیٹ ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔